أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ. صدق اللہ العظیم. ان آیات کا لفظ ترجمہ ہے وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ. اللہ تعالیٰ اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ بیان کریں ان کے لیے ایک بستی کا واقعہ، ایک بستی کی مثال. ایک بستی تھی جس کا نام انطاکیہ بستی، یہ ملک شام میں ہے. تو اذ جاءها المرسلون، تو اس بستی میں جب بھیجے ہوئے اللہ کے پیغمبر آئے، اس بستی میں اللہ تعالیٰ نے 3 پیغمبر بھیجے. اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس وقت ہم نے بھیجا ان بستی والوں کی طرف 2 پیغمبر، شروع میں 2 آئے، فکذبوہما، تو ان بستی والوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا. انہوں نے آ کر دعوت دی، اللہ کی طرف بلایا، تو ان بستی والوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا. فعززنا بثالث، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر ہم نے ان دونوں کی مدد کی ایک تیسرے پیغمبر کے ذریعے، یعنی تیسرے نبی کو بھیجا. فقالوا انا الیکم مرسلون، پھر ان تینوں نے مل کر ان بستی والوں سے کہا کہ ہم بے شک اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہاری طرف بھیجا ہے، کہ ہم بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، رسول ہیں. تو بستی والے کہنے لگے ما انتم الا بشر مثلنا، تم نہیں ہو مگر ہماری طرح ایک انسان ہو. وما انزل الرحمن من شیء ان انتم الا تکذبون، کہنے لگے نہیں اتارا رحمان نے تم پر کسی چیز کو، پر سوائے اس کے نہیں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، معاذ اللہ. یہ واقعہ اس لیے مکے والوں کو سنایا جا رہا ہے کہ جس طرح مکے والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا دیا تو آپ بہت پریشان ہوتے ہیں. تو اللہ نے تسلی دی کہ بھی آپ پریشان نہ ہو، آپ سے پہلے بھی جتنے پیغمبر آئے ان کو جھٹلایا گیا، تو یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو آپ پریشان نہ ہو. پھر اللہ نے ان 3 نبیوں کا واقعہ سنایا سورہ یاسین میں، ان 3 نبیوں کا واقعہ. تو ان تینوں نبیوں نے جب اپنی قوم کو آ کر دعوت دی اپنی بستی میں، تو ان بستی والے کہنے لگے بھی تم تو ہماری طرح انسان ہو، اللہ نے رحمان نے تم پر کوئی چیز نہیں اتاری اور تم جھوٹ بول رہے ہو، معاذ اللہ. تو نبیوں نے کہا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، کہ ہمارا رب خوب جانتا ہے کہ بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے ہوئے ہیں، یعنی اللہ نے ہمیں تمہاری طرف بھیجا ہے اور ہمارا رب خوب جانتا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہم پر نہیں ہے مگر پیغام کو پہنچا دینا، کھول کھول کر بیان کر دینا. تو ہماری جو ذمہ داری تھی وہ ہم نے تم تک نبھائی، کہ اللہ نے ہمارے ذمہ لگایا پیغام پہنچاؤ، ہم تمہارے تک پہنچا رہے ہیں. تو بستی والے کہنے لگے انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم ولیمسنکم منا عذاب علیم. بستی والے نبیوں سے کہنے لگے کہ ہم نے تمہاری وجہ سے بدفعلی لی، یعنی تمہارے آنے کی وجہ سے ہم پر
نقصانات شروع ہو گئے، ہمارے حالات خراب ہونا شروع ہو گئے۔ اور ہمیشہ ایسے ہوتا ہے کہ جب انبیاء کرام تشریف لاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان بستی والوں کو پیغام پہنچاتے ہیں، تو جب وہ بستی والے بات نہ مانیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو چھوٹی چھوٹی، بڑے عذاب سے پہلے چھوٹی چھوٹی سزائیں دیتے ہیں۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتے ہیں تاکہ یہ لوٹ آئیں۔ جیسے فرعون پر بڑی پکڑ سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب آئے، تقریباً 9 قسم کے عذاب آئے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصِّلَاتٍ، کہیں ٹڈیوں کا عذاب آیا، کہیں جوؤں کا عذاب آیا، کہیں سیلاب آیا، طوفان آیا، مینڈکوں کا عذاب آیا، خون کا عذاب آیا۔ لیکن جب مسلسل عذابات کو وہ ٹالتے رہے تو پھر اس کے بعد اللہ نے بڑا عذاب بھیجا، ان سب کو غرق کر دیا۔ تو یہاں بھی ان پر جب چھوٹے چھوٹے عذاب آنے لگے تو بستی والے کہنے لگے یہ تمہاری نحوست سے آ رہے ہیں، معاذ اللہ۔ کہنے لگے انا تطیرنا بکم، ہم نحوست محسوس کر رہے ہیں تمہاری۔ لئن لم تنتہوا، اگر تم باز نہ آئے دعوت دینے سے، لنرجمنکم، تو ہم تمہیں رجم کر ڈالیں گے، یعنی تمہیں پتھر مار مار کے تمہیں سنگسار کر دیں گے۔ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور تم کو پہنچے گا ہماری طرف سے دردناک عذاب۔ نبیوں کو معاذ اللہ انہوں نے دھمکی دی، تو نبیوں نے کہا آگے سے طائرکم معکم، کہ تمہاری نحوست تمہاری ہی وجہ سے، تو یعنی تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے۔ اَإِن ذُكِّرْتُم، کیا یہ بھی کوئی نحوست ہے کہ ہم تمہیں نصیحت کر رہے ہیں، تم کو نصیحت کی جا رہی ہو، تم کہہ رہے ہو تمہاری وجہ سے ہم تمہیں سیدھے راستے پر لا رہے ہیں، اللہ کی باتیں تمہیں بتا رہے ہیں، اللہ کے احکامات بتا رہے ہیں، جنت جہنم کے تذکرے بتا رہے ہیں، اور تم کہہ رہے ہو کہ بھئی نحوست۔ اِن ذُكِّرْتُم، کیا اس وجہ سے نحوست آتی ہے کہ تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے؟ ایسی بات نہیں ہے، بل انتم قوم مسرفون، مسئلہ یہ ہے کہ تم خود حد سے بڑھنے والے ہو، تم خود حد سے تجاوز کرنے والے ہو، تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے یہ نحوست آ رہی ہے۔ ابھی نبی یہ بات کر ہی رہے تھے اور وہ آگے سے جھٹلا رہے تھے، یہ سلسلہ جاری تھا۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، کہ شہر کے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ، تو وہ آدمی آ کر کہنے لگا اے میری قوم، ان رسولوں کی اتباع کر لو۔ اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، کہ ان رسولوں کی اتباع کر لو جو تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتے، کوئی تم سے مالی معاوضہ نہیں طلب کر رہے، اور وہ ہدایت پر ہیں، سیدھے راستے پر چل رہے ہیں۔ یہ جو شخص دوڑا ہوا آیا تھا اس کا نام تھا حبیب نجار، بڑی تھا، لکڑی کا کام کرتا تھا، لوہار۔ تو یہ دوڑا ہوا آیا، یہ شہر کے دوسرے کنارے پر رہتا تھا اور بڑا عبادت گزار تھا۔ بعض روایت میں ہے کہ جب انبیاء کرام آئے تھے تو سب سے پہلے اسی سے ملاقات ہوئی تھی، تو اس کو دعوت دی تو یہ مان لیا ہے، یہ انتہائی رحم دل اور شفیق انسان تھا، تو یہ سب سے پہلے ایمان لے آیا تھا، لیکن اس نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا۔ تو نبیوں نے پھر جب بستی کو دعوت دی، ممکن ہے کتنے دن تک نبی دعوت دیتے رہے ہوں اور یہ اپنے علاقے میں چھپ کر عبادت کر رہا ہو، تو جب اس نے دیکھا کہ لوگ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں اور نبی مسلسل ان کو دعوت دے رہے ہیں، لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، لیکن یہ ایمان نہیں لا رہے، اس نے کہا چلو میں اپنی قوم کو جا کر سمجھاتا ہوں، شاید میری بات مان لے۔ تو یہ دوڑا ہوا آیا
اور یہ بھی نبیوں کے ساتھ کھڑا ہو گیا، اور اس نے پھر اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم ان رسولوں کی بات مان لو، یہ تمہارے خیر خواہ ہیں، یہ بیچارے تمہارے پاس آئے ہیں، اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں اور تم سے اجرت کوئی نہیں مانگتے، اور یہ ہدایت کے راستے پر ہیں، تو لہذا تم ایمان لے آؤ۔ اب بستی والوں نے کچھ جواب نہ دیا، تو وہ خود ہی کہنے لگے اپنے آپ کو مخاطب ہو کر نا، ابھی ان کو پتہ نہیں تھا یہ ایمان لے آیا ہے، وہ صرف ان کی تائید میں، حمایت میں بات کر رہا تھا۔ تو جب قوم نے کوئی جواب نہ دیا تو پھر خود کہنے لگے وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، کہ مجھے کیا ہوا کہ میں اس ذات کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، اور اسی ذات کی طرف تم سب کو لوٹایا جائے گا، تو مجھے کیا ہوا کہ میں اس کی عبادت نہ کروں؟ مجھے تو اس ذات کی عبادت کرنی چاہیے جس نے مجھے بنایا، پیدا کیا، مجھے عدم سے وجود بخشا، مجھے ساری نعمتیں بھی، اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کے جانا ہے۔ اتخذ من دونہ آلہہ، کیا میں اپنے رب کے علاوہ کسی اور کو معبود بناؤں، یعنی اپنے رب کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود بنا لوں؟ ان یردنی الرحمن بضر لا تغن عنی شفاعتهم شیئا ولا ینقذون، حالانکہ رحمان تو وہ ذات ہے، اگر رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے تو لا تغن عنی شفاعتهم شیئا، تو کچھ فائدہ نہیں دے گی ان کی شفاعت، یعنی جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو، جو معبود بنائے ہوئے ہیں، یہ بت پرست لوگ تھے، تو ان کی سفارش کچھ کام نہ دے گی اگر رحمان مجھے نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے، ولا هم ينقذون، اور نہ یہ مجھے بچا سکیں گے اللہ کے نقصان سے، اگر اللہ پکڑنا چاہے تو یہ مجھے چھوڑا نہیں سکیں گے، اور نہ ان کی سفارش کچھ کام آئے گی، اور اگر خدا نہ خواستہ رحمان کو چھوڑ کر میں ان کی عبادت شروع کر دوں، انی اذا لفی ضلال مبین، اس وقت میں کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، اب اس نے ساری بستی والوں کو مخاطب کر کے کہا میں تو ایمان لے آیا تمہارے رب پر، یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہوں، فاسمعون، تو لہذا کان کھول کر سن لو۔ حالانکہ یہ ایمان پہلے لا چکا تھا، لیکن ان کو سنانے کے لیے پہلے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا، لیکن جب بستی والوں نے بات کو نہ مانا تو پھر انہوں نے اپنے ایمان کا اظہار کر دیا، کہنے لگے کان کھول کر سن لو، میں تو ایمان لے آیا، تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، میں ایمان لاتا ہوں، اور میں کیوں نہ ایمان لاؤں اس ذات پر جس نے مجھے پیدا کیا، بنایا، ساری نعمتیں دیں، لہذا میں تو ایمان لاتا ہوں، تم لاؤ یا نہ لاؤ۔ بستی والوں نے جب دیکھا تو وہ بستی والے ظالم اس پر ٹوٹ پڑے اور اس کو شہید کر دیے۔ نبیوں پر تو ان کا زور نہ چلا، یہ غریب آدمی تھا بیچارہ، بستی کا نجار بڑھی جس کو ترخان کہتے ہیں، تو اس پر انہوں نے ظالموں نے ظلم کیا اور اس کو شہید کر ڈالا۔ لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا جیسے انہوں نے شہید کیا، اور جیسا کہ حدیث میں آتا ہے جو شہید ہے وہ شہادت کے فوراً بعد اس کی روح جنت میں پہنچ جاتی ہے۔ اللہ نے جنت میں پنجرے لٹکائے ہوئے ہیں، ان کی روحیں ان پنجروں میں چلی جاتی ہیں، ان پنجروں کے دروازے کھلے ہوتے ہیں اور روحیں پرندوں کی طرح وہاں جنت میں پہنچی ہوتی ہیں، پھر جہاں سے مرضی کھائیں پئیں اور پھر ان پنجروں میں رہتے ہیں، ان کے دروازے کھلے، کوئی بند نہیں ہوتے۔ اسی طرح جیسے ہی ان ظالموں نے اس حبیب نجار کو شہید کیا، یہ فوراً جنت میں چلے گئے، اور اسے کہا گیا قیل ادخل الجنہ، اسے کہا گیا اب جنت میں داخل ہو جا، مزے سے، دنیا میں بڑی مشقتیں اٹھا لی، بڑی تکلیفیں اٹھا لی، اب تو جنت میں چلا جا۔ تو یہ کہنے لگا یا لیت قومی یعلمون، کاش کہ میری قوم کو پتہ چلتا، بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین،
جو میرے رب نے میری مغفرت کی اور میرا اکرام کیا اور مجھے عزت والے لوگوں میں سے بنا دیا۔ قوم تو یہ سمجھ رہی ہے کہ بھی ہم نے اس کا نقصان کیا ہے، ہم نے مار دیا، یہ ہلاک ہو گیا، تباہ ہو گیا، لیکن حقیقت میں کامیاب ہو گیا۔ اللہ نے مجھے جنت میں پہنچا دیا، کتنے انعامات دے دیے اور میری مغفرت کر دی اور مجھے عزت والے لوگوں میں شامل کر دیے۔ کاش کہ میری قوم کو اس بات کا پتہ چل جاتا۔ تو بعض روایت میں ہے وقت کے نبیوں پر اللہ نے اسی وقت یہ وحی اتار دی جو اس وقت جو نبی آئے ہوئے تھے کہ بھی وہ تو جنت میں چلا گیا اور اللہ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا، اللہ نے اس کی بخشش کر دی، اللہ نے اس کو عزت والے لوگوں میں سے بنا دیا۔ لیکن اس کے باوجود بستی والوں پر کچھ اثر نہ ہوا۔ نبی ان کو دعوت دیتے رہے، سمجھاتے رہے، لیکن وہ آگے سے مسلسل انکار ہی کرتے رہے، نبیوں پر بھی ظلم ستم ڈھاتے رہے، اور جو ایمان لاتا اس کو معاذ اللہ شہید کر دیتے، جیسے حبیب نجار کو شہید کر دیا۔ جب ظلم کی انتہا کر دی تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ۔ پھر ہم نے نہیں اتارا اس کی قوم پر، یعنی حبیب نجار کی قوم پر نہیں اتارا کوئی لشکر آسمان سے، کوئی لشکر آسمان سے اتارنے کی ضرورت پیش نہ آئی۔ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ، اور نہ ہی ہمیں کوئی ضرورت ہے کوئی بڑے لشکر کی۔ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً، سوائے اس کے نہیں کہ ایک چیخ، ایک فرشتے کو حکم دیا اب ایک چیخ مارو، فرشتے نے چیخ ماری فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، تو اچانک وہ سارے کے سارے بجھ گئے۔ فرشتے نے چیخ ماری، سب ہلاک ہو گئے، سب تباہ و برباد ہو گئے، ان کے کلیجے پھٹ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب انہوں نے ظلم کی انتہا کر دی تو پھر ہمیں کوئی لمبا چوڑا بندوبست کرنے کی ضرورت نہ پیش آئی اس قوم کو تباہ کرنے کے لیے۔ ایک فرشتے کو حکم دے دیا بھی جا کے چیخ مار دے۔ تو اللہ نے فرشتوں کو بڑی طاقتور مخلوق بنایا ہے۔ اکثر فرشتے کئی تب عذاب آتا زمین کو اٹھاتے آسمانوں پر لے جا کے الٹا دیتے، ایک ہی فرشتہ اپنے پر زمین کو اٹھاتا الٹا دیتا۔ یہ فرشتہ چیخ مارتا تو اس کی چیخ میں اتنی طاقت اور زور ہوتا کہ اس کی چیخ کی وجہ سے ان سب کے کلیجے پھٹ جاتے اور سب ہلاک ہو جاتے۔ تو یہاں بھی ایسے ہی ہوا، یہ انطاکیہ بستی کہ اللہ نے ایک فرشتے کو حکم دیا، اس نے چیخ ماری، اس چیخ کی وجہ سے سب ہلاک ہو گئے اور سارے ایسے بجھے ہوئے مردے پڑے ہوئے تھے جیسا کہ یہاں کوئی پہلے بستہ ہی نہ تھا، سب تباہ ہو گئے۔ یہ انطاکیہ بستی ہے ملک شام میں۔ یہ 3 پیغمبر روایت میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے آئے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے پہلے اللہ نے ان 3 نبیوں کو بھیجا، لیکن انہوں نے جب بات کو نہ مانا اللہ نے ان سب کو ہلاک کر دیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا حسرتاً علی العباد، ہائے افسوس بندوں پر، ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، ان کے پاس کوئی اللہ کا پیغام رساں نہیں آتا مگر یہ کہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اب یہ مکے والوں کو سنایا جا رہا ہے، جو مکے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں افسوس ہے ان لوگوں پر کہ جب بھی کوئی رسول آیا، اللہ کا پیغام لے کر آیا، بجائے یہ کہ اس کی تائید کریں، اس کی بات مانیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اور ہر زمانے میں ایسا ہوا، نبیوں کا مذاق اڑایا، ان کے ساتھ ٹھٹھا کیا، ان کے ساتھ برائی سے پیش آئے، تو پھر اللہ نے ان کو دنیا میں بھی ذلیل و رسوا کر دیا اور مرنے کے بعد ہمیشہ کی ذلت ان کے مقدر میں آئی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔